بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ میں اپنی روٹین سے بہت خوش تھا۔ میرے اکثر دوست مجھے ٹوکتے رہتے تھے کیونکہ میں ان کے ساتھ شام میں چہل قدمی پر جانا پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ مجھے تو آدھی رات یا رات کے آخری پہر میں جاگنگ کرنا بے حد پسند تھا۔ بات تو حیرانگی کی ہے نا، لیکن یہی حقیقت ہے، اور اس لحاظ سے میں خوش قسمت ثابت ہوا۔ پہلے شہر میں نوکری کرتا رہا، جس کی وجہ سے رات کے وقت بآسانی پارک میں جا کر جاگنگ کرتا، اور اب ٹرانسفر کے بعد شہر سے تھوڑی دور ایک گاؤں میں چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا۔ مجھے لگا کہ گاؤں کے دقیانوسی لوگ میری جاگنگ پر اعتراض کریں گے، لیکن مجھے یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ وہ میری جاگنگ سے خوش تھے۔ خیر، میری زندگی کا سفر تو یوں ہی چلتا رہا۔ صبح دفتر جاتا، واپسی پر کھانا لیتا اور گھر آ کر نوش فرمانا، اس کے بعد باقی کام اور پھر جاگنگ۔ ارے واو، واٹ اے گریٹ سرپرائز! زامن کے ہاتھ میں انگیجمنٹ رنگ دے کر کنزا حیران رہ گئی۔ میڈم کنٹرول کریں، سب سے بڑا سرپرائز ابھی رہتا ہے، زامن نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ کیا ہے؟ کنزا نے بے یقینی سے کہا۔ اور وہ ہے کہ ماما اور بابا اگلے ہفتے لاہور آ رہے ہیں تمہارا ہاتھ میرے لیے مانگنے۔ زامن نے فخریہ انداز میں کالر اٹھایا۔ او گاڈ، تھینک یو سو مچ! مجھے تو یہ سب ایک خواب لگ رہا ہے۔ کنزا خوشی سے نہال ہو چکی تھی۔ آج سے ہی شاپنگ سٹارٹ کر دو، رشتے کے ساتھ ساتھ شادی کی تاریخ بھی طے کرنی ہے۔ زامن نے سوپ کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ اتنی جلدی کیوں؟ کنزا کی آنکھیں ابل پڑی۔ کیونکہ ماما بابا نے واپس بھی جانا ہے محترمہ، اور تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، زامن نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، کنزا بھی سمجھ چکی تھی۔ اچھا خیر، چلو بریک ختم ہونے والی ہے۔ زامن نے کلائی پر بندی گھڑی کی طرف دیکھا تو کنزا بھی اپنا پرس لے کر کھڑی ہو گئی، اور دونوں کینٹین سے نکل کر اپنے اپنے کیبن کی طرف چل پڑے۔ کنزا اور زامن ایک ہی دفتر میں کام کرتے تھے، ایک دوسرے کے کولیگ ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے دوست، اور اب میاں بیوی بننے جا رہے تھے، اس لیے وہ دونوں ہی اپنی میرج لائف سے مطمئن تھے۔ دفتر سے چھٹی ہونے کے بعد کنزا اپنے گھر جانے لگی۔ گھر جا رہی ہو کنزا؟ کنزا کو گاڑی نکالتا دیکھ کر زامن نے پوچھا۔ ہاں، ماما کو گریٹ نیوز بھی تو دینی ہے کہ فائنلی زامن کے گھر والے آ رہے ہیں۔ کنزا کی بات پر زامن مسکرا دیا۔ کیوں، کوئی کام تھا؟ زامن کو وہیں کھڑا دے کر کنزا نے پوچھا۔ ہاں، میں نے سوچا تھا آج تمہیں اپنے گھر لے چلوں، پھر سیٹنگ بھی تو کرنی ہے نا، زامن نے بائک کا سٹینڈ ہٹاتے ہوئے کہا۔ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، ویٹ، میں ماما کو فون پر بول دیتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور گاڑی ڈرائیور لے جائے گا۔ کنزا نے گاڑی لاک کی اور زامن کی بائک پر آ کر بیٹھ گئی۔ زامن نے بائک سٹارٹ کی اور شہر سے دور گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ کچھ دیر مسافت کے بعد زامن اپنے مکان کے بالکل سامنے تھا۔ کنزا اور زامن مکان میں داخل ہوئے۔ چھوٹے سے مکان کو زامن نے بڑی سلیقہ مندی سے سجایا ہوا تھا، جس پر کنزا تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی۔ زامن نے جلدی سے چائے بنائی اور ساتھ ہی بسکٹ بھی چائے کے ساتھ کنزا کے سامنے رکھا تو کنزا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ شام ہونے والی تھی۔ زامن کنزا کو گھر چھوڑنے جانے لگا۔ سیٹنگ کر لو گی نا؟ زامن نے بائک سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں جی، بڑے آرام سے۔ زامن ایک بات تو بتائیں، کنزا نے زامن سے کہا، جس پر زامن نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ یار، یہ گاؤں والے مجھے اتنی حیرانگی سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ اصل میں اس گاؤں میں ایک بات ہے، وہ یہ کہ اس گاؤں میں لڑکیاں نہیں ہیں، مطلب کنواری لڑکیاں نہیں ہیں، بلکہ میرے تو خیال میں شادی شدہ بھی بہت بڑی عمر کی ہیں، غرض یہ کہ یہاں 15 سے 25 سال کی کوئی لڑکی نہیں۔ لیکن ایسا کیوں زامن؟ کنزا نے حیرانگی سے پوچھا۔
پتہ نہیں کنزا، میں جب یہاں آیا تھا تو ایک گاؤں والوں نے بتایا تھا، بس میرا لینا دینا نہیں تھا، اس لیے میں نے گہرائی میں جانا مناسب نہیں سمجھا۔ ضامن نے کنزا کے گھر کے سامنے بائک روکی تو کنزا بائک سے اتری اور خدا حافظ کہتے ہوئے گھر میں چلی گئی، اور پھر ضامن نے بھی واپسی کی راہ لی۔ معمول کے مطابق ضامن رات کے 3 بجے بیدار ہوا، جاگنگ پر جانے کے لیے جاگرز پہنے، گھر کو لاک کیا اور ہاتھ جیکٹ میں ڈال کر گاؤں کی گلیوں میں دوڑنے لگا۔ سردی کے راتوں میں جاگنگ کرنا اسے حد سے زیادہ پسند تھا۔ وہ دوڑتا ہوا ٹیوب ویل کے قریب پہنچ گیا۔ ٹیوب ویل پر پہنچ کر وہ 5 منٹ کے بریک کے لیے رک گیا، اپنے ٹراؤزر سے گرم پانی کی بوتل نکال کر پینے لگا کہ اچانک اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی۔ وہ آدمی ہاتھ میں بیلچہ اٹھائے کہیں جا رہا تھا۔ اس وقت آخر کون ہو سکتا ہے؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا اس کو، ضامن نے بوتل کا ڈھکن بند کرتے ہوئے سوچا۔ پھر اس نے بوتل جیب میں رکھی اور اس آدمی کے پیچھے پیچھے دبے قدموں فاصلہ رکھ کر چلنے لگا۔ وہ آدمی ضامن سے بہت فاصلے پر تھا۔ ضامن آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ ایک درخت کے قریب پہنچ کر اس آدمی نے بیلچے سے زمین کھودنا شروع کی۔ ضامن ایک درخت کی اونٹ میں کھڑا ہو گیا۔ اس آدمی نے بہت بڑا گڑھا کھود لیا تھا۔ پھر اس نے بیلچہ سائڈ پر رکھ دیا اور اپنی قمیض کی جیب سے کچھ پڑیاں نکال کر گڑھے میں دفنانے لگا۔ ضامن بڑے غور سے اس کی سرگرمیاں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس آدمی نے گڑھا بھرنا شروع کیا۔ گھڑا بھر جانے کے بعد اس نے سوکھی گھاس گڑھے پر رکھ دی۔ وہ آدمی بڑی صفاقی سے سارا کام کر رہا تھا۔ پھر وہ اپنا بیلچہ اٹھا کر واپس چل پڑا۔ ضامن بھی آہستہ آہستہ اس کے پیچھے ہو لیا۔ ضامن نے جاگرز پہنے تھے، جس کی وجہ سے ضامن کی پیر کی چاپ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ آدمی گلیوں سے ہوتا ہوا ایک ٹوٹے ہوئے مکان پر جا کر رک گیا۔ ضامن جلدی سے ایک طرف چھپ گیا کیونکہ وہ آدمی چاروں طرف کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے بعد وہ اس مکان میں داخل ہو گیا اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ ضامن آگے کو بڑھا تاکہ اس کا مکان دیکھ سکے۔ دروازے پر پہنچ کر اسے شدید حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ وہ مکان ایک بڑھیا کا تھا اور اس مکان میں 60 سالہ بڑھیا کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ ضامن اسی سوچ میں گم اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ آج چھٹی کیوں کی؟ ضامن نے نوڈلز پیکٹ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ بس یار طبیعت ٹھیک نہیں، بوجھل بوجھل سا جسم ہو رہا تھا اور سر میں بھی درد ہے۔ کنزا نے کروٹ لیتے ہوئے موبائل بائیں کان سے لگایا۔ اچھا، میڈیسن لی تم نے؟ ہاں لی ہے، چلو تم آرام کرو، میں بھی کھانا کھا لوں۔ ضامن نے کنزا کو خدا حافظ کہا اور لنچ کرنے لگا۔ آج کنزا آفس سے چھٹی پر تھی، اس لیے ضامن بھی ہاف ڈے لے کر آ گیا۔ کھانا کھا کر وہ بور ہونے لگا، اس لیے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ وہ بڑھیا کے مکان کے پاس پہنچ گیا تو ایک دم رک گیا۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ اپنے اکلوتے دوست کے گھر گیا۔ ضامن نے لکڑی کے دروازے پر دستک دی۔ کون؟ ضامن ہوں، سانول ہے؟ ضامن نے پوچھا۔ تھوڑی دیر کے بعد سانول دروازہ کھول کر باہر آ گیا تو ضامن اور سانول چائے پینے ڈھابے پر چلے گئے۔ سانول، مکان نمبر 13 میں کون رہتا ہے؟ ضامن نے چائے کی چسکی بھرتے ہوئے پوچھا۔ مکان نمبر 13؟ ایک مائی رہتی ہے، سانول نے سر کھجا کر کہا۔ اور کون رہتا ہے؟ ضامن نے سوال سے پوچھا۔ بس یار ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کل رات میں نے ایک مائی کے گھر ایک آدمی کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، بلکہ ضامن نے رات والا سارا واقعہ سانول کو سنا دیا۔ میں اماں سے کہوں گا، وہ جا کر پوچھے گی، بلکہ کیوں نہ ہم وہ گڑھا جا کر دیکھیں۔ سانول کی بات سن کر ضامن نے رضامندی کا اظہار کیا اور وہ دونوں جلدی سے اس گڑھے تک پہنچ گئے۔ سانول نے ایک نوکیلی لکڑی کی مدد سے گڑھے میں سوراخ کیا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے گڑھے کو گہرا کھودا، لیکن وہ تو بالکل خالی تھا، اس میں مٹی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ تھک ہار کر ضامن اور سانول وہیں بیٹھ گئے۔ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود دیکھا تھا، وہ آدمی اس گڑھے میں کچھ چھپا رہا تھا۔ ضامن نے گڑھے کی طرف اشارہ کیا کہ اتنے میں ضامن کا فون بج گیا تو وہ سانول سے اجازت لے کر گھر آ گیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ پھر کب اس کی آنکھ لگی کچھ پتا ہی نہ چلا۔ پھر موبائل کی رنگ ٹون نے ضامن کو جگایا۔ کنزا کی 16 مس کالز آ چکی تھی۔ ضامن آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا، گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی تو رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ ضامن جلدی سے اٹھا، منہ ہاتھ دھویا اور بیٹھ کر کنزا کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو، السلام علیکم، ضامن نے سوال کیا۔ وعلیکم السلام، کنزا کی فرینڈ بات کر رہی ہوں، دوسری طرف سے انجانی سی آواز آئی۔ اوکے، کنزا کہاں ہے؟ کنزا؟ تمہیں نہیں پتا کیا؟ کیا نہیں پتا؟ ضامن نے ناسمجھی سے کہا۔
کنزا کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ابھی 6 گھنٹے پہلے اس کا جنازہ بھی ہو چکا ہے۔ کنزا کی سہیلی کے الفاظ زامن پر بم کی طرح گرے۔ زامن کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا اور وہ تیورا کر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ صبر کر یار، خدا کو یہی منظور تھا، ساول نے زامن کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، پر زامن کے آنسو تو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس لڑکی نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ میں غریب ہوں اور وہ امیر ہے، بلکہ وہ میرے کرائے کے مکان کو جنت بنانے کا کہتی تھی۔ کنزا نے وعدہ خلافی کی ہے میرے ساتھ، اس نے مرنے کی قسم توڑی ہے، میں کبھی معاف نہیں کروں گا کنزا کو۔ زامن دھارے مارنے لگا، اس بیچاری کو کیا کہتے ہو، قصور تو اصل میں تمہارا ہے۔ میرا قصور؟ زامن آنسو صاف کر کے ساول کو دیکھنے لگا۔ ہاں، تمہارا قصور۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس گاؤں میں کوئی کنواری لڑکی نہیں رہ سکتی، تم پھر بھی کنزا کو یہاں لے آئے۔ یہ گاؤں آسیبی گاؤں ہے۔ ساول کے رویے میں سختی آ گئی تھی۔ میں سمجھا نہیں یار۔ زامن 9 سال سے اس گاؤں سے ہر لڑکی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر لڑکی پر اصرار طور پر مر جاتی ہے، جیسے کنزا فوت ہوئی۔ جب مولوی صاحب نے عمل کیا تو پتا چلا کہ یہ گاؤں آسیبی ہے، ایک زبردست آسیب یہاں مسلط ہو گیا ہے۔ تب سے یا تو لوگ اپنی بیٹیوں کو رشتہ داروں کے گھر بھیج دیتے ہیں یا پھر بہت جلد شادی کر دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ کنواری لڑکی 1 منٹ بھی یہاں نہیں رہ پاتی۔ ساول نے تفصیل سے بتایا، جس پر زامن کچھ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر ساول اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا اور زامن کرسی پر رکھے کنزا کے کیچر کو دیکھنے لگا۔ اسے یاد ہے جب کنزا نے کنگھی کرنے کے لیے کیچر اتارا تھا، کیونکہ بائک پر اس کے بال بکھر گئے تھے۔ واپسی پر وہ جلدی میں کیچر کرسی پر بھول گئی تھی۔ زامن وہ کیچر اٹھا کر رونے لگا۔ کنزا کی باتیں اسے بری طرح سے تڑپا رہی تھی۔ تھوڑی دیر یوں ہی آنسو بہانے کے بعد وہ کیچر جیب میں رکھ کر گلیوں میں نکل گیا۔ وہ دیوانوں کی طرح ادھر ادھر گھومنے لگا۔ گھڑی پر نظر دوڑائی تو رات کا دوسرا پہر شروع ہونے والا تھا۔ زامن اسی ٹیوب ویل کے کنارے آ کر بیٹھ گیا۔ الو اور چمگادڑوں کی ملی جلی آوازیں زامن کے کانوں میں پڑی تو اس نے سر اٹھا کر چاروں اطراف دیکھا کہ اچانک اسے جھاڑیوں میں سرسراہٹ محسوس ہوئی، تو اس نے ہمت کی اور جھاڑیوں کی جانب چل پڑا۔ جھاڑیوں میں عجیب سی حرکات ہو رہی تھی۔ زامن نے آگے بڑھ کر فوراً ہی جھاڑیاں ہٹائی تو وہاں کوئی عورت بیٹھی کچھ کھا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ زامن نے اس عورت سے پوچھا جو زامن کو دیکھ کر اٹھ کر جانے لگی تھی۔ اس عورت نے ایک نظر زامن کو دیکھا اور پھرتی سے اٹھ کر ایک طرف کو بھاگنے لگی۔ زامن کو دال میں کچھ کالا لگا تو وہ بھی اس عورت کے پیچھے ہو لیا۔ وہ عورت تقریباً بوڑھی سی لگ رہی تھی۔ وہ کمر جھکا کر تیزی سے ایک مکان میں گھس گئی۔ زامن کو حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا کیونکہ وہ مکان نمبر 13 تھا۔ وہ آنکھیں پتھرائے وہیں کھڑا رہا، پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے واپس مڑا اور جھاڑیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ زامن نے جھاڑیاں ہٹا کر دیکھا تو وہاں خون پڑا تھا۔ زامن نے غور کیا تو پتا چلا کہ وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ یکدم اس کو کے محسوس ہوئی، لیکن خود پر قابو پاتے ہوئے اس نے وہ لوتھڑا اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لیا اور ساول کے گھر آ گیا۔ ساون اور زامن موٹر سائیکل پر سوار ہو کر شہر روانہ ہوئے۔ زامن چاہتا تھا کہ اس بڑھیا کا راز جان سکے۔ شہر میں سرکاری ہاسپٹل کھلا ہوا تھا۔ زامن جلدی سے لیبارٹری گیا اور وہ گوشت کا لوتھڑا لیب کے حوالے کیا۔ ساول اور زامن ویٹنگ ایریا میں بیٹھ کر رپورٹ کا انتظار کرنے لگے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، نرس نے زامن سے کہا اور وہ دونوں فوراً ڈاکٹر کے آفس میں چلے گئے۔ یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ ہمارے گاؤں میں سڑک کنارے پڑا تھا۔ کیوں، کیا ہوا ڈاکٹر؟ زامن نے ڈاکٹر کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لیکن آپ کو اتنی دلچسپی کیوں ہوئی اس لوتھڑے سے؟ زامن نے پوچھا۔ ڈاکٹر تفصیل سے بات کرنے کے موڈ میں لگ رہا تھا، اس لیے چیئر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سر، اصل میں نے ایک عورت کو یہ لوتھڑا کھاتے ہوئے دیکھا تو بس اس حقیقت کو جاننے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ زامن نے سرسری سی جانکاری دی۔ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ کوئی انسان بھلا یہ کیسے کھا سکتا ہے؟ ڈاکٹر بولا۔ کیوں، یہ کیا ہے؟ زامن نے پرتجسس انداز میں پوچھا۔ مسٹر زامن، یہ انسانی کلیجہ ہے اور یہ انسان 52 گھنٹے پہلے ہی مرا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر زامن اور ساول دونوں کو شدید حیرت ہوئی۔ زامن کچھ دیر سوچتا رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ڈاکٹر اور کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے دماغ میں تو بس ایک ہی بات گردش کر رہی تھی اور وہ یہ کہ کنزا کی موت 52 گھنٹے پہلے ہوئی تھی۔
کہیں یہ کنزا کا کلیجہ تو نہیں؟ زامن کے دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگی۔ وہ بجلی کی تیزی سے اٹھا اور کنزا کے پاپا کا نمبر ملایا۔ انکل، میں زامن بات کر رہا ہوں، آپ بتا سکتے ہیں کہ کنزا کی موت کیسے ہوئی؟ زامن، تم ہوتے کون ہو میری بیٹی کا پوچھنے والے؟ تم اس کے ساتھ سیریس بھی تھے یا نہیں؟ اس کے جنازے میں شرکت کی توفیق نہیں کی، تم نے بعد میں بھی افسوس کا اظہار تک نہیں کیا؟ انکل پلیز، یہ میرے لیے جاننا بے حد ضروری ہے، پلیز انکل۔ ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ہاسپٹل جانے سے پہلے ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی، کنزا کے پاپا نے افسردگی سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ زامن ایک ہاتھ سے چہرے سے پسینے صاف کیے اور ساول کو لے کر واپس چلنے لگا۔ اب کیا سوچ رہے ہو زامن؟ ساول نے بائک چلاتے ہوئے زامن سے پوچھا۔ ساول، ہم سیدھا اس بڑیا کے گھر جائیں گے، چلو اگر وہ کلیجہ کنزا کا نہیں ہے تو پھر بھی اس بڑیا نے کسی انسان کو قتل تو کیا ہے نا، ہمیں اسے سزا دلانی چاہیے، زامن نے ساول سے کہا، اور وہ دونوں گاؤں پہنچے۔ زامن نے اس بڑیا کے گھر کے سامنے بائک روکی۔ دروازہ کھولو مائی، ساول نے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ دروازہ پٹنے پر بھی جب نہ کھلا تو زامن نے دھکے مارنے شروع کر دیے تاکہ دروازہ ٹوٹ جائے۔ کیا ہو رہا ہے بیٹا؟ شور سن کر پاس پڑوس کے کئی افراد اپنے اپنے گھروں سے باہر آ گئے۔ زامن نے تمام واقعات لوگوں کے گوش گزار کر دیے اور زامن کی باتیں سنتے ہی گاؤں کے لوگ آگ کی طرح بھڑک اٹھے اور دروازے کو پیٹنے لگے۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک بہت ہی خوبصورت دوشیزہ باہر آئی، جسے دیکھتے ہی تمام لوگ مبہوت ہو گئے۔ وہ انتہا درجے کی خوبصورت اور دلوں کو گرما دینے والی دوشیزہ تھی۔ کالے لمبے گھنے بال، دودھ جیسی رنگت، مدہوش کرتی آنکھ جو کہ سبز ہیرے کی طرح چمک رہی تھی، دراز قد۔ جی فرمائیے، کوئل جیسی آواز سے وہ دوشیزہ بولی۔ مائی کہاں ہے؟ ساول کو اچنبے میں کھویا دیکھ کر زامن نے دوشیزہ سے خود سوال کیا۔ زامن کی باتیں سن کر وہ دوشیزہ ہنسنے لگی، ایسے لگ رہا تھا جیسے گھنگرو چھنک رہے ہوں۔ مائی، زامن بیٹا، میں ہی تو ہوں وہ بڑھیا جس نے تیری کنزا کو قتل کیا ہے۔ دوشیزہ کی بات سن کر زامن نے حیرت سے ساول کو دیکھا، لیکن ساول تمام گاؤں والوں سمیت سکتے کی حالت میں کھڑا تھا۔ انہیں کیا تک رہے ہو؟ ارے پگلی، وہ تو میرے جادو کے اثر میں ہیں، تمہیں تو کچھ پتا ہی نہیں۔ وہ دوشیزہ لوگوں کے بیچ سے چلتی ہوئی زامن کے پاس آ کر رک گئی۔ کون ہو تم؟ زامن ہمت کر کے بولا۔ سائرہ، اس گاؤں کی حسین ترین لڑکی، میری خوبصورتی کے سامنے کائنات کی ہر چیز مان پڑ جاتی ہے۔ یہ تو اندازہ ہو رہا ہے مائی کی کیا لگتی ہو اور مائی کو کہاں چھپایا ہے۔ زامن بڑھیا کے مکان میں داخل ہو گیا اور تلاشی لینے لگا۔ یہاں ہے، دوشیزہ نے پیچھے سے آواز دی تو زامن نے مڑ کر دوشیزہ کی طرف دیکھا تو زامن کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ لڑکی کبھی بڑھیا کا روپ دھار رہی تھی اور کبھی دوشیزہ بن جاتی۔ اس کا آدھا چہرہ جھڑیوں والا نحیف اور آدھا خوبصورت جوان تھا، آدھی کمر میں خم تھا اور آدھی تنی ہوئی تھی۔ زامن دوڑ کر ساون کے پاس آیا، پر وہ سب لوگ بت بنے ہوئے تھے۔ زامن نے سر پر ڈور لگا دی۔ وہ لڑکی نما بڑھیا بھی زامن کے پیچھے آنے لگی۔ رک جا زامن، کنزا کے خون کا حساب نہیں لے گا مجھ سے؟ زامن کے دوڑتے قدم یکدم رک گئے۔ تم نے مارا ہے میری کنزا کو؟ کیوں مارا اس بیچاری کو؟ زامن نے مڑ کر اس دوشیزہ سے پوچھا۔ تاکہ میں سدا جوان رہوں اور جوانی حاصل کر سکوں۔ میں نے ہر کنواری لڑکی کو مار کر اس کا کلیجہ کھایا ہے، اور اس میں میری غلطی نہیں، لڑکیاں خود موت کو دعوت دیتی ہیں، میں نے تو عمل آزمایا۔ کون سا عمل؟ زامن کی آنکھیں نم تھی۔ کالا عمل۔ لڑکیاں اپنے بالوں میں کنگھی کرنے کے بعد ٹوٹے ہوئے بال باہر پھینک دیتی تھی، میں تو بس ان بالوں کو زمین میں دفن کر کے عمل کرتی اور پھر اس لڑکی کا کلیجہ نکال کر کھا جاتی۔ میں اپنی جوانی برقرار رکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اور پھر وہ دوشیزہ کہے لگانے لگی۔ تو بہت غلیظ ہے، تم نے اپنی خوبصورتی کے لیے معصوم لڑکیوں کی جان لے لی۔ زامن روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس دوشیزہ سے انتقام لینا بے حد مشکل ہے، کیونکہ وہ بہت طاقتور تھی اور اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ زامن بے بس ہو چکا تھا۔ دوشیزہ کے فلک شگاف کہکہوں سے فضا گونج رہی تھی۔ اچانک ہی زامن کو اپنے اوپر پانی کی بوندیں گرتی محسوس ہوئی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو آسمان کالے بادلوں سے ڈھک چکا تھا، بجلی کڑک رہی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بارش شروع ہو گئی۔ زامن وہاں سے اٹھا اور اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ اتنے میں زبردست طوفان آیا اور اس دوشیزہ کے بال دھاگوں کی طرح اڑنے لگے۔ اس کے بال ٹوٹ رہے تھے، وہ شیر کی طرح دھار مارنے لگی۔ خدا کی لاٹھی آ چکی تھی اور اب کوئی بھی کالا عمل خدا سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بڑھیا کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی
اس کے بال زمین پر بکھر چکے تھے، اس کا جسم لوتھرو کی شکل میں بٹ گیا تھا، تیز ہواؤں نے اس دوشیزہ کو تہس نہس کر دیا تھا، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ موسم کی شدت کا اثر صرف دوشیزہ پر ہو رہا تھا۔ ضامن کو ہوا کا احساس تک نہ ہوا۔ دوشیزہ کی چیخوں سے سارا گاؤں دہلنے لگا تھا کہ پھر تھوڑی دیر کے بعد فضا میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ دوشیزہ کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ ضامن نے تشکر بھرے انداز سے آسمان کی طرف دیکھا اور واپس چل پڑا، جہاں سامول سمیت سبھی گاؤں والے مکان نمبر 13 کے سامنے کھڑے تھے اور دروازہ پیٹ رہے تھے۔ مائی باہرہ۔ ساول کی بات پر ضامن سمجھ گیا کہ یہ لوگ کچھ نہیں جانتے۔ چلو ساول، یہاں کھڑے رہنا اب فضول ہے، ضامن نے ساول کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اگلے دن ہی ساول اور اس کے گھر والوں کی منتیں کر کے ساول کی بہن جو کہ 19 سال کی تھی گاؤں بلوا لیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب یہ گاؤں کالے عمل سے پاک ہو چکا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ ساول کی بہن ماشاءاللہ اپنی عمر بحیریت گزارنے لگی۔ گاؤں میں ایک بار پھر خوشیاں آ گئی، لیکن میں تمام خواتین سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنی ذاتی کوئی بھی چیز باہر نہ پھینکے، اس لیے نہیں کہ جادو بھی ہو سکتا ہے، بس بلکہ اس لیے کہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔